الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله کہ شرمگاہ کو حرام سے بچانا. یہ جو انسان بدکاری اور بے حیائی کی طرف جاتا ہے نا، یہ فوراً نہیں چلا جاتا. بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں، پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر انسان بدکاری کی طرف جاتا ہے، پھر وہ گناہ کا بڑا کام کرتا ہے. کہ تنہائی کے گناہ سے بچنا یہ بڑی کمال کی بات. اور یہ بڑے کہتے ہیں اللہ والوں کا طریقہ ہے. اللہ نصیب کر دے کہ جب گناہ کا موقع ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت اے کاش دل پر یہ خیال جاں گزی ہو جائے کہ رب دیکھ رہا ہے. ایک بار حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے حضور میں گناہ سے نہیں بچ پا. پلیز ذرا غور سے سنیے گا، بہت خوبصورت کیور اور پریکاشن ہے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے اس واقعے میں. کہتا ہے حضور میں بچنا چاہتا ہوں، گناہ ہو ہی جاتا ہے. ہو سکتا ہے میرے بھائی یا نوجوان بھی ایسے ہوں کہ جو چاہتے ہیں گناہ نہ کریں مگر گناہ ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا اچھا ایسا کرو، گناہ کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہاں بچ نہیں پاتا، مجھے کرنا پڑتا ہے گناہ. کہا ٹھیک ہے، اب جب بھی تمہارا گناہ کرنے کا جی چاہے نا تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا. کہتا ہے حضور یہ کیسے پاسبل ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے عطا کیا، اس کے بغیر تو جی نہیں سکوں گا. کہا اچھا اب گناہ کرنے کا جی چاہے تو ٹھیک ہے گناہ کر لینا، مگر ایسی جگہ جا کے کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. تو کہتا ہے حضور ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ایوری ویئر جدھر بھی جاؤں گا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ اللہ کی کائنات ہے. اچھا ایسا کرو، گناہ کرنا ہے نا کرو، مگر اللہ کی زمین سے اللہ کی کائنات سے نکل کر لو. میں اس کی ملک اور اس کی ملکیت والی جگہ سے بھی باہر نہیں جا سکتا. اچھا گناہ کرنے کا جی چاہے ٹھیک ہے، کرنا چاہے تو کر لینا، مگر جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میری روح قبض نہ کرے، میں نے ابھی توبہ کرنی ہے. تو کہا حضرت nobody have power to deny. کون ہے جو ملک الموت کو منع کر سکے گا کہ میری روح قبض نہ کرو؟ جو وقت ہے وہ تو آ کر رہے گا. فرمایا اچھا پھر ایسا کرو گناہ جتنے کرنے کر لو، مگر قیامت کے دن جب فرشتے تمہیں جہنم کی طرف لے جانے لگے نا تو ان کو منع کر دینا کہ نہیں میں نہیں جاتا. کہا حضرت یہ کس کے پاس پاور ہے؟ وہ تو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے، وہاں تو جو حکم ہو گیا اس پر عمل ہوگا. اب حضرت ابراہیم بن ادم نے پہلے کہتے ہیں نا مقدمہ، ایک آپ کہتے ہیں نا پہلے جزیات جمع کیے، باقاعدہ اس کا مائنڈ سیٹ بنایا، اب اسے خوبصورت سمری بیان کی. فرماتے بیٹا ایک بات سنو، تم اللہ کا رزق کھانا چھوڑ نہیں سکتے، اللہ کے ملک سے باہر جا نہیں سکتے، مرنے سے پہلے ملک الموت آئے تو ان کو منع نہیں کر سکتے، جہنم کے فرشتے تمہیں عذاب کے لیے لے جائے تو ان کو بھی روک نہیں سکتے. جب یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو پھر ایک کام کر لو، گناہ کرنا ہی چھوڑ دو. پھر وہ بندہ زارو کتار رونے لگا، کہتا ہے حضرت میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. اے میرے بھائیوں میرے نوجوانوں، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں آپ کی لائف گزار چکا ہوں، میں بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں. یہ لائف بڑی ڈیفیکلٹ ہے، شیطان اس میں بڑا حملہ کرتا ہے، نفس بڑا حملہ کرتا ہے، گناہوں کی طرف بہت کھینچتا ہے. مگر یہ ولیوں کا شیوا ہے کہ وہ جوانی میں عبادت کرے. اللہ کو بڑا پسند ہے وہ نوجوان. اللہ فرشتوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ جوان ہے اور میری عبادت کر رہا ہے. مگر آج جوان کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہے، مزے کرنے کے دن ہیں. مولوی صاحب بوڑھا ہونے کے بعد میں اللہ اللہ ہی کروں گا، 40-50 سال کے بعد میں مسجد میں بھی چلا جاؤں گا، میں داڑھی بھی رکھ لوں گا، ابھی تو انجوائے کرنے دو. چلو آج آپ اور میں ایک ڈسکس کر لیتے ہیں. If you want to enjoy in this life، آپ چاہتے ہیں کہ ابھی مزے کرنے تھے بعد میں نے توبہ کر لینی ہے، تو ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ آپس میں کر لیتے ہیں. چلیں جناب، آپ میں سے کون ہے اتنے بڑے ہال میں جس کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ وہ 50 سال کا ہونے تک زندہ رہے گا؟ Anybody have guarantee? Nobody has guarantee. 50 سال زندگی مجھے ملے گی، کوئی ہے؟ نہیں. چلیں ایسا کوئی بھائی بیٹھا ہو جو بتائے جو 1 سال میں زندہ رہوں گا. Nobody has guarantee for live for 1 year. چلو 1 ہفتہ زندہ رہنے کی گارنٹی ہے، کل صبح تک زندہ رہنے کی گارنٹی ہے. سمجھدار لوگ ہیں، میری بات آپ فالو کر رہے ہیں. اٹ مینز آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. آپ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو کے توبہ کر لوں گا. ارے آج دنیا سے میں جا سکتا ہوں اور آج چلا گیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حرام کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، بدکاریاں کرتے ہوئے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنا کر حرام باتیں کرتے ہوئے کدھر جاؤ گے؟ قبر میں کیا جواب دو گے؟ دیکھیں یہ دنیا تھوڑی ہے، میں نے آپ کو جنت کا ریوارڈ بتایا ہے، وہاں نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں. دنیا کی ایکسپائری ڈیٹ ہے. وی ہیو ٹو گو فرام دس ورلڈ. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے،
मगर जन्नत में जो चला गया उसे मौत नहीं आनी है। हुम फीहा खालिदून, कुरान का वादा है कि हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। तो क्यों ना मैं उस रिवॉर्ड की तैयारी करूं। यहां नफ्स कहेगा थोड़ी दोस्ती कर ले, नफ्स कहेगा थोड़ी बुरी चीजें देख ले, इंटरनेट पर नई फिल्म आई है, फलां जगह कॉन्सर्ट हो रहा है, अरे सारे दोस्त नशा कर रहे हैं, तू भी थोड़े से सिप लगा ले। आज अपने आप को रोकना है, मुझे दुनिया की गंदी शराब नहीं पीनी, मुझे जन्नत की पाकीज़ा शराब पीनी है। मुझे दुनिया की बेहयाई नहीं करनी, गंदी औरतों और लड़कियों की तरफ नहीं जाना है। मेरी बहनें अगर सुन रही हैं, वो नियत करें कि हम पर्दा करेंगे, हम बॉयफ्रेंड की तरफ नहीं जाएंगे, इंशाअल्लाह हम जन्नत की नेमतें हासिल करेंगे, जन्नत का घर हासिल करेंगे। ये थोड़ी सी जिंदगी सब्र से गुजार लो, थोड़ी सी जिंदगी तौबा कर लो। आज थोड़ी देर हॉल फुल हो गया है, मुझे भी पसीना आ रहा है, आपको भी गर्मी लग रही होगी, मगर मुझे बताइए क़यामत के दिन गर्मी कैसी होगी? जब 50,000 साल का दिन होगा, सूरज 1.25 मील पर होगा, जमीन तांबे की होगी, देयर इज नो शैडो, अल्लाह के अर्श के सिवा पूरी क़यामत के दिन कोई साया ना होगा। सुभान अल्लाह, नबी पाक फरमाते हैं जिस दिन अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया ना होगा, चंद खुशनसीब ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह के अर्श का साया नसीब किया जाएगा। उन 7 किस्म के लोगों में एक किस्म वो है कि वो नौजवान जिसकी जवानी इबादत में गुजरी, क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। प्लीज अपनी जवानी को बचा लो। एक बुजुर्ग थे, 100 साल उम्र हो गई, उनकी आंखें भी सही, उनके दांत भी सही, उनकी समात भी सही, एवरीथिंग परफेक्ट, जवान। लोगों ने कहा हुजूर 100 साल में तो बंदा बिस्तर से लग जाता है, योर एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज परफेक्ट, ये कैसे पॉसिबल है? कमाल का जवाब दिया। कहते हैं मैंने जवानी में अपने इन पार्ट ऑफ द बॉडी को अल्लाह की नाफरमानी में सर्फ नहीं किया, बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने मेरे नाज़ा को सलामत कर रखा है। आप अच्छा बुढ़ापा गुजारना चाहते हैं ना, तो पाकीज़ा जवानी गुजारिए, खुदारा अपने आप को बचाइए। अपनी शर्मगाह की हिफाजत कैसे होगी? जब आप हराम देखना बंद करेंगे। सुरमा लगाते होंगे आप, ठीक है? सुरमा लगाते वक्त हाथ कांपता है, यार थोड़ा सा एहतियात से लगाना है, कहीं आंख में सिलाई ना लग जाए। इतनी नाजुक है मेरी और आपकी आंखें। मोटरसाइकिल पर तो जाते हैं, कभी कभी कचरा आंख में आ जाए, लाल हो जाती, सुर्ख हो जाती आंख। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतनी नाजुक आंखें हैं, और इन आंखों को जो हराम से फुल कर रहा है, रोजाना इंटरनेट पर न जाने क्या क्या देख रहा है। हदीस पाक का मज़मून है, जो अपनी आंखों को हराम से भरता है, क़यामत के दिन उनकी आंखों में जहन्नम की आग डाली जाएगी। कैसे बर्दाश्त करें? हम बहुत कमजोर हैं मेरे भाई, खुदारा तौबा कर लीजिए। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि मौला कमजोर हैं, गुनाहगार हैं, बड़ी खताएं हो गई हैं, मालिक तेरे दरबार में हाजिर हो गए हैं, अल्लाह पिछले गुनाह माफ कर दे और अगली जिंदगी अच्छी अता कर दे, हमें नेक बना दे। हम आ जाते हैं शैतान के वारों में, कमजोर हैं, मालिक तू ताकतवर है, हमारी मदद कर, हमें हराम देखने से बचा, हमें हराम सुनने से बचा, हमें हराम बोलने से बचा, हमें अपनी आज़ा को हराम कारियों से बचाना नसीब फरमा। और जिन खुशनसीबों को नबी पाक ने जन्नत की गारंटी दी है, ए अल्लाह उन खुशनसीबों में हमें भी शामिल फरमा ले। ये बदकारी कितना बुरा गुनाह है, ये जो लोग हराम कारी की तरफ जाते हैं थोड़ी सी इंजॉयमेंट के लिए, ऐसे प्रोग्राम्स में जाना जो आपका दिल उस तरफ ले जाए हराम कारी की तरफ, हमें पहले प्रिकॉशन करनी होगी कि ताकि हम उस तरफ ना जाएं और अपने आप को बचा लें। तो आज मेरा मैसेज यही है, आज मेरा पैगाम यही है कि खुदारा अपनी ज़बान की हिफाजत करें, अपनी आंखों की हिफाजत करें, अपनी पाकीज़गी की हिफाजत करें, ना जाएं हराम कारियों की तरफ। अब इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? ये बातें सुनकर हो सकता है, नॉट श्योर कि सबका जहन बन रहा हो, मगर ऐसे सादतमंद भी होंगे जिनका ये जहन बन रहा होगा कि ये ठीक बात कर रहे हैं, मुझे अकेले कब्र में जाना है और अपनी करनी का जवाब अकेले ही देना है। अब अगर मुझे अपनी कब्र रोशन करनी है तो मुझे इन गुनाहों से बचना होगा। याद रखो, जिस तरह फ्यूचर ब्राइट के बारे में सोचते हो ना कि ब्राइट फ्यूचर हो जाए, कभी ब्राइट ग्रेव के बारे में सोचा मेरी कब्र भी ब्राइट हो जाए? क्योंकि कब्र 2 तरह की होगी। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ ग्रेव्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कब्र 2 तरह की होती है, हदीस पाक का मजमून है, या तो जन्नत का बाग या दोज़ख का घड़ा। नाउ इट्स अप टू यू व्हिच टाइप ऑफ ग्रेव यू लाइक टू लिव। कितने साल कयामत तक के लिए उस कब्र में रहोगे और कैसे रहोगे? जहन्नम के घड़े में, सांप और बिच्छुओं में, या जन्नत के बाग में? यह आपने डिसाइड करना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस तरह की स्पीचेस, इस तरह के प्रोग्राम्स दिल पर असर करते हैं, मगर जब यहां से फारिग होंगे तो वही दोस्त हैं, वही गैदरिंग है। यार छोड़ो यार, मौलवी साहब तो डराने वाली बातें कर रहे थे, फिर चलते एंजॉय करते। अब बंदा कह यार मैं तेरा नमाज पढ़ने जा रहा हूं, अरे क्या मौलवी हो गया है, बार बार नमाज पढ़ रहा है। ऐसे दोस्त जो है ना, वो हमें नेक नहीं बनने देंगे। अगर आपका ये जहन बन गया है कि मैंने नेक बनना है, अल्लाह को राजी करके जन्नत में जाना है। आप पढ़ाई के लिए क्या करते हैं? क्या आपने अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो उन डल दोस्तों के साथ बैठते जो पढ़ते नहीं है, या आप उन लोगों को ढूंढते हैं जो पढ़ाकू होते हैं, जिनके पास नोट्स बने हुए होते हैं, यार इनके साथ बैठूंगा तो अच्छी सबक की तैयारी हो जाएगी, ये अच्छे स्टूडेंट से मैं भी अच्छा बन जाऊंगा। दुनिया में जब आपको ये पता है कि अच्छों की सोहबत अच्छा बनाती है, तो अगर आखिरत की तैयारी करनी है ना मेरे भाई, मेरे इस्लामी भाई, तो आपको नेकों की सोहबत अख्तियार करनी है।
وہ دوست کس کام کے جو نماز پڑھنے پر میرا مذاق ہو رہا ہے. مجھے تو وہ دوست چاہیے کہ میں نماز کے لیے نہ جاؤں تو مجھے یاد دلائے کہ بھائی چل دونوں بھائی نماز پڑھتے ہیں, جنت میں جانا ہے. خدارا ایسی کمپنی ڈھونڈو, اس کمپنی سے اپنے آپ کو بچائیے. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی, برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو خدارا اچھوں کی صحبت تلاش کیجیے. آج کے دور میں بہت بڑی نعمت دعوت اسلامی کا ماحول ہے, جو ہمیں ایسے دوست دیتا ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے. احادیث کا مضمون ہے دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. بتائیے کوئی ایسا دوست ہے ہمارے پاس جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے؟ ہمارے دوستوں کو دیکھ کر تو سنیما یاد آتا ہے, کانسرٹ یاد آتا ہے, عجیب و غریب باتیں یاد آتی ہیں. ایسے دوست کس کام کے جو نہ دنیا میں میرے کام آئے اور مرنے کے بعد میری قبر پر آ کر فاتحہ بھی نہ پڑھ سکیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کا جنازہ ہو تو دوست باہر کھڑے ہوتے ہیں, لوگ کہیں یار جنازہ پڑھیں, یار ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا. ایسے دوست کس کام کے جو میرا جنازہ نہ پڑھ سکیں. اللہ کرے میرے ایسے دوست ہوں کہ مجھے سنت کے مطابق غسل دیں, کفن دیں, مجھے قبر میں اتاریں اور نمازیں پڑھ پڑھ کے مجھے اشارے ثواب کرتے رہیں. تو خدارا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جس طرح دنیا کی ترقی کے لیے, دنیا کے ریوارڈ کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, جنت کے لیے بھی اسٹرگل شروع کر دیجئے. اچھی کمپنی اختیار کیجئے اور دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے. ہماری بکس پڑھنا شروع کر دیں, ویب سائٹ کو وزٹ کریں تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے والے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی عقل مند خواتین اس بیان کو سنیں گی تو وہ جو مسکنسپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے, جناب اسلام میں عورتوں کے لیے گھٹن ہے. اللہ اکبر, ذرا پہلے اسلام سے پہلے کے حالات پڑھو اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا شاندار مقام میرا دین دیتا ہے. اللہ کے نبی نے دا بیسٹ لوگوں کی جب مثال بیان کی, بہترین لوگوں کی مثال بیان کی, تو نبی پاک فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو, یعنی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو. اور آقا فرماتے سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں. نبی پاک سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے, جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے, اس کے چہرے پر نہ مارے, اسے بدصورت نہ کہے, اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے. اللہ اکبر. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, سنیے گا بڑا دلچسپ واقعہ. سیدنا عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے, آپ کے جلال کی, آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی, بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے. آپ کا گھر میں انداز کیا تھا؟ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے, اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے. ہوتا ہے گھروں میں ہو جاتا ہے. حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا تو اندر سے اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے سنا. وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی. تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا, حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے. تو وہ کہتے میں واپس ہونے لگا. حضرت عمر نے بلا لیا, کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا, مگر میں آپ کے دروازے پر آیا, آپ کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے, تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں. اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا, آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس ہیں, چند حقوق ہیں, مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں. پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے, میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے. نمبر 2, جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے, یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے, میری دھوبن بن جاتی ہے, میرے کپڑے دھوتی ہے, میرے بچے کی پرورش کرتی ہے, میرے لیے روٹیاں اور کھانے پکاتی ہے. تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں, تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا. وہ مجھے کہتی میں اسے لڑنا شروع کر دیتا ہوں. کہتا آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی, اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی موٹی باتوں کو میں بھی درگزر. کتنی پیاری بات بتائی. ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں, ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں, ایک غلطی پر ڈانٹتے ہیں. ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا, ہر غلطی کی سزا سزائے موت نہیں ہوتی ہے. ہم غلطیاں نہیں کرتے. اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو غلطی پر ڈانٹتے وہ ڈانٹنا شروع کر دے پھر کیا حال ہوگا؟ ایسا نہ کرے. وہ بھی دل رکھتی ہے. ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے, کمپیوٹر سے نہیں کی, ٹھیک ہے نا. تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے, تو وہ تو انسان ہے, غلطی ہو گئی, کوئی بات نہیں. تو سبحان اللہ, اتنا پیارا مذہب ہے. مولا مجھے اور کوئی حساب نہیں آتا, مجھے یہ نہیں پتا میرے جرم کتنے ہیں, مجھے ایک حساب آتا ہے کہ کتنی تیری رحمتوں سے کم ہے. مجھے یہ پتا ہے بہت زیادہ ہے, میں مانتا ہوں بڑی خطائیں ہیں, بڑے جرم ہیں, مگر ایک حساب ضرور آتا ہے مجھے کہ جتنے بھی گناہ ہیں تیری رحمتوں سے کم ہیں. میرے جرم اس سے زائد نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے. مولا اور کوئی کاؤنٹنگ نہیں آتی مجھے, ایک کاؤنٹنگ پتا ہے کہ جتنا تو بڑا رحیم ہے نا, تیری رحمت جتنی بڑی ہے اس کے مقابلے میں میرے گناہ کچھ نہیں. اسی کریم سے بھروسہ ہے, اسی رحمان سے بھروسہ ہے. بس درود پاک کی کثرت کی, اللہ سے سچی محبت کیجئے, توبہ کیجئے. وہ بڑا کریم ہے, وہ رحمان ہے,
جو وہ کروڑوں کو بخش رہا ہے تو مجھ جیسے گناہگار کو بخشنا اس کی رحمت کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے. نیت کر لیں کہ بس انشاءاللہ آج کے بعد درود پاک کی کثرت کریں گے انشاءاللہ. آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں ایک نوجوان تھا, بڑا متقی تھا, بڑا پرہیزگار تھا. لوگ اس کی نوجوان کی عبادت دیکھ کر حیران ہو جاتے. وہ نوجوان جب عشاء پڑھ کے گھر کی طرف جاتا تھا نا تو راستے میں اسے خوبصورت عورت اپنی طرف بلاتی. وہ بڑی نیک طبیعت کا مالک, اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا تھا اور ایک جب وہ گزرا تو عورت نے اس کو پھر بلایا. انسان تھا, شیطان نے اس پر حملہ کیا, وہ بھی اس کی طرف مائل ہو گیا. مگر جیسی عورت کے قریب ہوا نا تو اسے اللہ کریم کا یہ فرمان یاد آیا, ان الذین اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں, پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اس آیت کریمہ کے یاد آتے ہی اس کے دل پر ایسا اللہ کے خوف کا غلبہ پیدا ہوا کہ خوف الہی سے وہ بے ہوش. جب بڑی دیر ہو گئی, گھر نہیں پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ ڈھونڈنے نکلا تو دیکھا کہ نوجوان تو راستے میں بے ہوش پڑا ہوا ہے. اس کو اٹھایا اپنے, اس کو جب ہوش آیا تو اس نے پھر اپنے والد کو واقعہ سنایا. واقعہ سناتے سناتے پھر اسے آیت کریمہ یاد آئی. پھر وہ آیت کریمہ اس نے پڑھی تو اس کی زوردار چیخ نکلی اور اس کا دم ہی نکلا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اس ایسا اللہ کے خوف سے اس کا انتقال ہو گیا. آپ اس کی قبر پر آئے اور یہ آیت کریمہ پڑھی, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. حضرت عمر فاروق جب یہ آیت پڑھی نا تو قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیا, اے امیر المومنین, میرے رب نے بے شک مجھے 2 جنت. جب رب بخشنے پہ آتا ہے تو کریم ہی جو ٹھہر, تو کرم کے کیا ٹھیک, تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے. بات یہ ہے کہ اللہ سے دوستی کا خوف, تو چھپ چھپ کر گناہ ہو رہے ہیں, اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے, موج مستی ہو رہی ہے, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی فکر ہی نہیں ہے. تو اب سے توبہ کریں, اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیجیے, اللہ کے قریب ہو جائیے اور یقین کریں اللہ معافی مانگنے والوں کو بڑا وہ ایسے نوازتا ہے نا. آئے ہے, ابھی آپ نے ایک واقعہ سنا ہے, پھر بیان کمپلیٹ کریں. ایک کسائی تھا, قصاب, ٹھیک ہے, اور اس کی ایک پڑوس کے اندر ایک خادمہ تھی, کام کرنے والی تھی. وہ اس کو بڑی پسند تھی, اس کی نیت اس کے بارے میں خراب تھی. تو ایک دن وہ کہیں جا رہی تھی تو یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا. جب قریب پہنچا تو وہ خادمہ کہتی کہ دیکھو میرے قریب مت آؤ, دل تو میرا بھی تمہاری طرف مائل, مگر یہ کام جو ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کا خوف کرو, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اس نے سوچا کہ جب تم خادمہ ہو کر, ایک غریب عورت ہو کر اللہ سے ڈر رہی ہو, مجھے زیادہ ڈرنا چاہیے. اس نے اس عورت کو چھوڑ دیا اللہ کے ڈر سے. کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, they were both alone there, مگر اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا. لیکن اب جب واپس آنے لگا نا تو راستے میں بڑی گرمی تھی, پانی دور دور تک نہیں تھا, پیاس سے نڈھال ہو گیا, اس سے مرنے کے قریب ہو گیا. تو ایک اور شخصیت وہاں سے گزرے, کہا آپ کون ہیں؟ کہ میں فلاں نبی کا قاصد ہوں. ایک نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے قاصد تھے, پیغام پہنچاتے تھے, وہ بھی پیاسے تھے. کہ آپ کا حال کیا؟ کہ میں بھی بالکل پیاسا ہوں. کہ چلیں حضور دونوں مل کے دعا کرتے ہیں. تو وہ جو نبی علیہ السلام کا قاصد تھا کہ تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں. کہا میں تو گناہگار آدمی, کسائی, آپ اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے ہیں, آپ دعا کریں. انہوں نے دعا کی, انہوں نے آمین کہنا شروع کی. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بادل آیا, بڑا کالا سا, بڑا ٹھنڈی ہواؤں والا. ان دونوں کو سکون ہو گیا. کہا چلو چلتے ہیں, پانی تلاش کر, ریلیکسیشن تو ہو گئی. تھوڑا آگے گئے تو اب راستہ دونوں کا ٹرن ہونے لگا. تو جو اللہ کے نبی کے قاصد تھے وہ مثال کے طور پر رائٹ ٹرن ہوئے, یہ کسائی کو لیفٹ ٹرن ہونا تھا, یہ قصاب لیفٹ ٹرن ہوا, بادل اس کے ساتھ. اللہ کے نبی کے قاصد نے کہا تم تو کہتے تھے عام سا آدمی ہوں, کوئی نیک عمل نہیں, تمہارے ساتھ تو بادل جا رہا ہے. کہا واقعی کوئی نیک عمل نہیں ہے, بس آج ایک واقعہ ہوا, گناہ کرنے جا رہا تھا, میں تو غلط آدمی ہوں, برا کام کرنے گیا تھا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ موقع ملا تو اللہ کا خوف آ گیا, میں اس لیے پیچھے آ گیا. وہ اللہ کے نبی کے قاصد کہتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں پر رب ایسے ہی انعام فرما. آئے ہائے, ہم گناہ کریں, اسے ناراض کریں اور توبہ کر لیں تو وہ کیسے معاف فرما. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے, ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی. گاؤں والوں نے کہا کہ چلو مل کے دعا کر لیں. حضرت موسیٰ بھی ہیں, کلیم اللہ بھی ساتھ ہے, 70,000 لوگ جمع ہو گئے. دعا شروع ہوئی, حضرت موسیٰ دعا کرا رہے ہیں, ایوریبڈی ایکسپیکٹنگ کہ اللہ کے نبی ساتھ ہے, کلیم اللہ ہے, بارش تو ہونی ہے, اتنا بڑا مجمع ہے. نو رین, نو کلاؤڈ, بالکل کلین اسکائی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں, اتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی. فرمایا موسیٰ اس پورے مجمع میں ایک بندہ ہے جو پچھلے 40 سال سے مجھے ناراض کر رہا ہے, جب تک وہ بندہ اس مجمع میں ہے نا بارش نہیں ہونی. تو حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں اس بندے تک کیسے یہ بات پہنچاؤں؟ کہ تو کھڑے ہو کر اعلان کر, تیرا کام آواز لگانا پہنچانا میری ذمہ داری. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے, آپ نے کروایا, اے وہ شخص
جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، تو نکل جائے اس مجمع سے۔ اب وہ بندہ تو تھا اس کے اندر، اب وہ کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے کہ شاید کوئی کھڑا ہو جائے گا، شاید کوئی نکلے گا، کوئی نہیں نکلا۔ وہ سمجھ گیا بات میری ہو رہی ہے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ گناہ گار ہوں۔ اس نے پتہ کیا کیا، چادر اوڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے اللہ آج ذلیل ہونے سے بچا دے، میں ہی وہ شخص ہوں، مانتا ہوں میں نے بڑے گناہ کیے، مگر مولا آج میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ لاجیکلی بتاؤ اس کا ذلیل ہونا بنتا تھا کہ جس بندے کی گناہ کی وجہ سے بارش کی ہو رہی اس کو تو کھڑا کر کے سب کو بتانا بنتا تھا نا۔ ہمارے ساتھ کوئی غلط کرے ہم کہتے ہیں یہ وہ آدمی ہے، اس نے میرے ساتھ کیا، اچھا تھوڑا سا مسئلہ کرے ہم زیادہ اس کو ذلیل کرتے ہیں، مگر میرے کریم کے کرم نوازی دیکھو وہ عیب چھپاتا کیسے ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے مولا آج بچا لے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو بادل آئے اور بارش برستا۔ حضرت موسیٰ بندہ تو کوئی نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ اس بندے، موسیٰ کہتا ہے یا اللہ بندہ تو اب تو ملا دے تیرا دوست کون ہے۔ ہائے ہائے، پتہ ہے کیا فرمایا رب نے؟ میں موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا تب میں نے اسے ظاہر نہیں کیا، اب تو میرا دوست بن گیا، میں تجھے کیسے ظاہر کروں؟ یہ ہے میرا رب۔ کاش مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے، دنیا والوں کو میرا ایک ایپ پتہ چل جائے تو واٹس ایپ گروپ میں چلتے ہیں وہ میسج، سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں، ویب سائٹوں پر اور اخباروں میں چلتے ہیں، مزے لیتے ہیں لوگ ہمارے ایپ کے۔ ارے دنیا کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے جو میرے رب کو پتہ ہے۔ بچپن سے نافرمانیاں کر رہا ہوں، بچپن سے اسے ناراض کر رہا ہوں، چھپ چھپ کے گناہ کر رہا ہوں، وہ سب جانتا ہے، مگر کیسا قریب ہے، صرف چھپا نہیں رہا۔ وہ صرف چھپاتا تھا وہ بھی بڑی مہربانی تھی، وہ عزتیں بھی دے رہا ہے، وہ نعمتیں بھی دے رہا ہے، وہ مجھے کھلا بھی رہا ہے، وہ مجھے بڑا بھی کر رہا ہے، مجھے رزق بھی دے رہا ہے، مجھے میری فیملی کا سکھ بھی دے رہا ہے، مجھے دولت بھی دے رہا ہے، کیونکہ دے تو وہی رہا ہے نا۔ اس کو سب پتا ہے، وہ پھر بھی دے رہا ہے، اس کو سب پتا ہے، پھر بھی ہم اس سے دوستی نہیں، پھر بھی ہم اس کو راضی نہیں کرتے۔ کب تک اسے ناراض کرو گے بھائی؟ آج کر لو، تو آج کر لو اس سے دوستی۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی۔ تو آج سچی توبہ کر، چھوڑ دے گناہ۔ اگر نماز قضا ہو رہی ہے